السلام علیکم۔ میں اپنے یوٹیوب چینل اردو سیکھیے نورین کے ساتھ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم جماعت نحم کی کتاب کا پہلا سبق پڑھیں گے، ہجرت نبوی۔ ہجرت نبوی تحریر کرنے والے مصنف کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی۔ تو سب سے پہلے ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں پیدا ہوئے۔ آپ قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں 1857 میں پیدا ہوئے۔ بیٹا جتنے بھی مین الفاظ ہیں انہیں اپنے ہائی لائٹ کرنا ہے، جیسے ضلع اعظم گڑھ 1857 اور بھارت۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شیخ حبیب اللہ کو ہائی لائٹ کیجیے اور وکیل۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ کالج میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ استاد سرکل اور فارسی ہائی لائٹ کر لیں تاکہ آپ کو مین الفاظ یاد رہیں۔ وہاں انہیں سر سید حالی، محسن الملک اور آرنلڈ کی صحبت سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ یعنی وہاں پر 4 ہستیاں ہیں جن کی صحبت آپ نے اختیار کی۔ نمبر 1 سر سید ہیں، پھر حالی، پھر محسن الملک اور آرنلڈ۔ ان پہ آپ نمبرنگ کر لیں 1 2 3 اینڈ 4۔ تو یہ 4 شخصیات ہیں اور صحبت کو ہائی لائٹ کر لیجیے۔ 1892 میں آرنلڈ کے ساتھ شبلی نے مصر نمبر 1، شام نمبر 2 اور قسطنطنیہ نمبر 3 اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سفر کو ہائی لائٹ کیجیے۔ سر سید کی وفات 1898 کے بعد یعنی 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ تو استعفیٰ ہائی لائٹ کیجیے اور علی گڑھ کے نیچے آپ لائن لگا سکتے ہیں۔ پھر حیدرآباد دکن کے دائرہ معارف کی نظامت کا عہدہ سنبھالا۔ نظامت یعنی ناظم ہونا، انتظام یا بندوبست اس ادارے کا آپ سنبھالتے تھے۔ اسی دوران میں ان کی کوشش سے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ اخیر عمر میں یعنی اپنی آخری عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا جو آج بھی قائم ہے۔ ان لائنز میں آپ دیکھیں تو دائرۃ المعارف ہائی لائٹ کیجیے، ندوۃ العلماء اور لکھنؤ کو، اور دارالمصنفین کو، اور اس کے ساتھ علی گڑھ۔ تو یہ خاص الفاظ ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں، تو آپ انہیں ہائی لائٹ کر لیں گے۔ شبلی شاعر بھی تھے، شاعر ہائی لائٹ کریں، لیکن ان کی شہرت کا مدار زیادہ تر ان کی نثر پر تھا، یعنی آپ نثر نگار کے حوالے سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ان کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ شبلی نے اکثر متنوع موضوعات مثلاً تاریخ و تنقید نمبر 1، سوانح نمبر 2، سیرت نمبر 3، تذکرہ نمبر 4، ادب نمبر 5، معاشرت نمبر 6، عقائد نمبر 7، تصوف نمبر 8 اور سیاست نمبر 9 پر قلم اٹھایا۔ قلم اٹھایا یعنی انہوں نے تحریر کیا۔ مگر ان کے طرز اظہار یعنی اظہار کرنے کا طریقہ میں ادبیت کی شان موجود ہے۔ ادبیت یعنی ادب کا حسن یا زبان دانی یا ادبی شان ان میں موجود ہے۔ جوش بیاں یعنی بیان کرنے کا جوش و ولولہ۔ ایجاز و اختصار نمبر 2 یعنی مختصر انداز میں جامع بات تحریر کرنا۔ روانی یعنی بہاؤ اور برجستگی فوراً کہہ دینا۔ بے ساختہ یا بر وقت بے تکلفی کے ساتھ کہنا برجستگی کو کہا جاتا ہے۔ محققانہ انداز، محققانہ یعنی تحقیق کی روح سے، صداقت کے اعتبار سے۔ نمبر 4 غنائیت نمبر 5 یعنی نغمے کی کیفیت، موسیقی کی کیفیت اس میں نظر آتی۔ اور شعریت یعنی شعر کا حسن یا شعر کی روح
اس میں دکھائی دیتی۔ ان کے اسلوب بیان کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اب نمایاں خصوصیات اسلوب بیان کی یعنی ان کے تحریر اور تحریری انداز کی جو خوبیاں ہیں وہ جوش بیاں، ایجاز و اختصار، روانی و برجستگی، محققانہ انداز، غنائیت اور شعریت ہیں۔ شبلی کے تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیاں ہے، یعنی سب سے اہم چیز جنہوں نے انہیں شہرت کے بام عروج پر پہنچایا وہ ان کا انداز بیاں یعنی بیان کرنے کا انداز ہے۔ شبلی کی متعدد تصانیف ہیں۔ اہم تصانیف میں شعر العجم نمبر 1، الفاروق نمبر 2، المامون نمبر 3، سیرت النعمان نمبر 4، الغزالی نمبر 5 اور سوانح مولانا روم نمبر 6، سفرنامہ رومو مصر و شام نمبر 7 اور سیرت النبی نمبر 8۔ تو یہ اہم تصانیف ہیں شبلی کی جو آپ کو کتب کے ذخیرے میں ملیں گی۔ یہ حالی ہیں جنہوں نے مختلف اداروں جیسے ندوۃ العلماء، دائرۃ المعارف اور دارالمصنفین میں کام کیا۔ آپ نے حالی، آرنلڈ، سر سید احمد خان اور محسن الملک کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ آپ کی اہم تصانیف میں سیرت النبی، سیرت النعمان، الغزالی، شعر العجم، الفاروق، المامون، علم الکلام، سوانح مولانا روم وغیرہ شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں میری چھوٹی سی یہ کاوش آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔